پیارے دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل علم خاص میں۔ یہاں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے تاریخ کے اوراق سے نکالی گئی ایسی سچی، حیرت انگیز اور ایمان افروز کہانیاں، جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ سبق، نصیحت اور بصیرت سے بھرپور پیغامات لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں اور علم خاص کے اس سفر کا حصہ بن جائیں، تاکہ آپ تک ایسی مزید سنہری اور سبق آموز داستانیں پہنچتی رہیں۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک عظیم بادشاہ کی وہ آخری وصیت، جس نے بچپن میں دنیا کو اپنی عقل و ہمت اور ایمان سے حیران کر دیا۔ وہ بادشاہ جو قسطنطنیہ کا فاتح بنا، جی ہاں، سلطان محمد فاتح۔ لیکن دوستو، یہ کہانی صرف فتح کی نہیں بلکہ اس لمحے کی ہے جب ایک باپ، ایک خلیفہ اپنی آخری سانسوں میں اپنی سلطنت، اپنے دین اور اپنی اولاد کو سونپ رہا تھا۔ ایک قیمتی وصیت۔ تو چلتے ہیں اس تاریخی لمحے کی طرف، صرف اور صرف علم خاص پر۔ فضا میں موت کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ شاہی محل کے در و دیوار خاموش تھے اور ہر نگاہ ایک ہی چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، سلطنت عثمانیہ کے عظیم فاتح سلطان محمد ثانی، جنہیں دنیا محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ وہی محمد فاتح جنہوں نے 9 عمری میں تاریخ کا سب سے مضبوط قلعہ قسطنطنیہ فتح کیا، اور اس وقت ان کی عمر صرف 23 سال تھی۔ اب وہی فاتح زندگی کے آخری لمحات میں تھے۔ سانسیں دھیمی ہو چکی تھیں، نبضیں سست تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایمان کی وہی چمک باقی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے، مستقبل کے سلطان کو بلایا۔ محل کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص جانتا تھا ایک تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے نکابت بھری مگر پرجلال آواز میں فرمایا، بیٹے، میں زندگی کے اس کنارے پر ہوں جہاں سے واپسی نہیں۔ موت قریب ہے مگر میں رنجیدہ نہیں، کیونکہ میں تم جیسے بیٹے کو اپنا وارث چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایک باپ، ایک سلطان، ایک خلیفہ اپنی پوری سلطنت، اپنے تجربے، اپنے ایمان اور اپنی دانائی کو لفظوں میں سمیٹنے لگا۔ یاد رکھنا، رعایا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ عدل و رحم سے پیش آنا، ان کے ساتھ کسی قسم کی تفریق نہ برتنا۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، امیر ہو یا غریب، سب کو ایک نظر سے دیکھنا، یہی خلیفہ کا کردار ہوتا ہے۔ دین اسلام کو ہمیشہ مقدم رکھنا۔ اگر دین کمزور ہوا تو سلطنت خود بخود بکھر جائے گی۔ اپنے دربار میں ان لوگوں کو جگہ نہ دینا جو دین کو مذاق سمجھتے ہیں، جو کبیرہ گناہ سے نہیں بچتے، جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ بدعات اور خرافات سے بچنا اور ایسے لوگوں سے دور رہنا جو دین میں نئی راہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلطان نے آنکھیں بند کی، جیسے لمحہ بھر کو ماضی میں چلے گئے۔ قسطنطنیہ کی فصلوں پر لہراتا پرچم، لشکر میں بلند ہوتی تکبیروں کی آوازیں، اللہ کی مدد کا نزول۔ پھر آہستگی سے فرمایا، اپنے ملک میں جہاد کا پرچم کبھی جھکنے نہ دینا۔ دشمن تمہارے حوصلے کو نہ توڑ سکے۔ بیت المال کی حفاظت ایسے کرنا جیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہو۔ ایک پیسہ بھی ناجائز خرچ نہ ہو۔ رعایا کے مال پر کبھی نظر نہ ڈالنا، نہ لالچ کرنا، صرف اسلام کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرنا۔ اور سب سے اہم بات، غریبوں اور مسکینوں، محتاجوں کا خاص خیال رکھنا، ان کا حق دینا، ان کی عزت کرنا۔ ان کی دعائیں تمہاری سلطنت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں گی۔ سلطان خاموش ہوئے، لیکن ان کے الفاظ کمرے میں گونجتے رہے۔ یہ صرف وصیت نہیں تھی، ایک عہد تھا، ایک نظریہ تھا، ایک ایسا راستہ جو قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ یہ تھی سلطان محمد فاتح کی وہ قیمتی وصیت جو آج بھی ہر دلیر، ہر مومن اور ہر حکمران کے لیے چراغ راہ ہے۔